بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر خلق كلهم. حقیقت صبر کے اوپر حضرت کا واعظ کی نشستیں چل رہی ہیں. 62 نمبر صفحے پہ ہم پہنچے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ صبر، اور جب کوئی چیز انسان سے کوئی صدمہ پہنچے، کوئی چیز ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے، یا اولاد کی فوتگی ہو جائے، تو اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی تعلیم دی گئی ہے. اس میں دو جملے ہیں. ایک تو انا للہ کی ملکیت جو ہے حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. یہ ہماری ساری منصوبے اور تجویزوں کی جڑ کاٹی ہے اس پہلے جملے سے. اور دوسرے جملے میں وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں جو آخرت میں اس تکلیف کے اوپر اجر و ثواب دیا گیا ہے، اس کا عوض ملنے پر تنبیہ کی گئی ہے. اس کے استظہار سے رہا سا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. یعنی کسی سے چند سکے لے کے اس کو 5000 کا نوٹ دے دیا جائے تو غم ختم ہو گیا. کلفت کے عوض میں اس سے زیادہ مل جائے، اس پر رنج نہیں ہوا کرتا. تو مگر حق تعالیٰ نے اس کو کم کرنے کا بھی سامان کیا. چنانچہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس کا بھی سامان موجود ہے. وہ یہ کہ ہم کو جو موت عزیز سے مفارقت کا صدمہ ہوتا ہے، تو غور کر لیا جائے کہ یہ صدمہ نفس مفارقت پر نہیں، بلکہ اعتقاد مفارقت و دائمہ اس کا سبب ہے. کہ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے منصوبے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ اس جدائی پر جو ہمیں اس کی جو ہے مفارقت، اس سے وہ منصوبے کے بچھڑنے کا صدمہ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بس اب یہ ہمیشہ کے واسطے ہم سے جدا ہو گیا. اگر یہ خیال میں نہ رہے، نہ جمے، تو نفس مفارقت جدائی سے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا میں بھی بعض دفعہ اس سے مفارقت ہوتی ہے. دنیا میں بعض اوقات جدائی ہوتی رہتی ہے. چنانچہ کبھی ہم کو سفر پیش آتا ہے، کبھی عزیز کو سفر میں جانا ہوتا ہے، جس میں مہینے 2 مہینے، بلکہ اب تو باہر کے ملک کو عزیز جاتے تو سال 2 سال میں، اور بعض سال سال کی مفارقت ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے. مگر یہ اس لیے گوارا تھا کہ پھر ملاقات کی امید رہتی ہے. تو اِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اس مفارقت دائمی، اس مفارقت کو دائمی مفارقت نہ سمجھو، اس جدائی کو ہمیشہ کی جدائی نہ سمجھو، کیونکہ تم بھی ایک دن وہیں جانے والے ہو جہاں یہ عزیز گیا ہے، اور وہاں اس سے ملاقات ہو جائے گی. بس یہ مفارقت یا جدائی ویسی ہی چند روزہ مفارقت ہے جیسے دنیا میں کبھی سفر وغیرہ سے پیش آیا کرتی تھی. ایک دن یہ مفارقت ختم ہو کر مبدل بے وصال ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. قاعدہ ہے کہ جس فراق کے بعد وصال کی یقینی امید ہو، وہ زیادہ گراں نہیں ہوتا. ہم جس میں ملنے کی یقین ہو تو وہ جدائی پھر زیادہ
مشکل نہیں ہوتی، بھاری نہیں ہوتی۔ اس کی ایسی مثالیں جیسے نظام حیدرآباد، اس وقت ایک نظام تھا اور اس کا جو ہے سربراہ کو نظام کہتے تھے، اور وہ ایک راجواڑے تھے، راجے مہاراجے جو ہندو میں تھے، اور انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے اس قسم کی چیزیں بنا رکھی تھیں۔ ایک شخص کو اپنے یہاں کسی اعلیٰ ملازمت پر بلا لے، جیسے آج کل خلیجی ملک ہو گئے ہیں، ان کی میں ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں بچے، اور اس کے بھائی کو مفارقت کا صدمہ ہو کہ ہائے میرا بھائی تو 2 سال کے لیے چلا گیا، نظام اس کے صدمے کی خبر سن کر خط لکھ دے، وہ جو حاکم ہے یا اس کا اسپانسر جو ہے اس کو بلا رہا ہے، اس کو خط لکھ دے کہ گھبراؤ نہیں، ہم تم کو بھی بلا لیں گے، فیملی ویزا تمہیں بھی دے دیں گے۔ تو غور کر لیجئے کہ نظام کی اس خط سے غمگین بھائی کا صدمہ فوراً زائل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کا جو غم ہے وہ خوشی میں بدل جائے گی؟ یقیناً پہلا سا غم تو ہرگز نہ رہے گا، البتہ اب اس فکر میں پڑ جائے گا کہ دیکھیے وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، اور جب تک مفارقت رہے گی اس وقت تک دن گن گن کر گزارے گا، اور امید وصال میں یہ فراق کے دن خوشی سے گزار دے گا۔ وہ اس انتظار میں ہوگا کہ میرا ویزا آئے گا تو میں بھی پہنچ جاؤں گا، تو انتظار میں۔ بس ہم کو بھی کسی عزیز کی وفات پر یہی سمجھنا ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ مفارقت چند روزہ ہے، ہماری جدائی بچھڑنا چند روزہ ہے، ایک دن خدا تعالیٰ ہم کو بھی بلا لیں گے جیسے اسے بلایا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو ہے کُلُّ إِلَيْنَا راجعون، پھر حیرت بات ہے کہ سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ پھر حیرت ہے کہ نظام حیدرآباد دکن کے تو اس کہنے سے کہ ہم تم کو بھی بلا لیں گے، مفارقت کا غم جاتا رہے، جدائی کا، خدا تعالیٰ کے فرمانے سے ہلکا بھی نہ ہو۔ غرض ان نصوص سے معلوم ہوا، یہ جو قرآنی آیتیں اور پھر حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے حضرت عباس کے واقعے، اس سے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت کا مقصود یہ ہے کہ صدمے کے وقت ہمارے زخم پر مرہم لگا دیں۔ چنانچہ حزن عقلی کے استحصال کا اور حزن طبعی کی تخفیف کا ہر طرح مکمل سامان کر دیا ہے، کہ دونوں غموں کو انہی وحی کی تعلیمات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے انتظام کر دیا، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت زخمی رہے، اس لیے ایسا سامان کرتے ہیں جن سے غم تازہ ہو، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ جو گزر جاتے ہیں ان کی ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر نکال کے اس کا ذکر کرتے ہیں، اسی کو کہتے گڑے ہوئے مردہ پھر کھودے جاتے ہیں۔ جن سے غم تازہ ہو اور صدمے کی یاد دہانی ہو، جیسے بچہ چاہا کرتا ہے کہ زخم پر جو کھرنڈ آ گیا اس کو نوچ کر کھجال دے، جو ہیل ہوتا ہے اور اس کے اوپر جلد آتی ہے تو اس کو کھجالتے ہیں چھوٹے بچے تاکہ مزہ آئے، مگر اس کا انجام یہ ہے کہ زخم بڑھ جاتا ہے، بعض دفعہ ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں، سیپٹک ہو جاتے ہیں اس میں۔ اس لیے باپ یہ چاہتا ہے کہ کھرنڈ جمع رہے تاکہ زخم جلدی اچھا ہو جائے۔ شاید یہاں کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ جب حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ایسی رحمت ہے کہ وہ ہمارا غمگین رہنا نہیں پسند،
اسی کو جاری رکھیں گے حضرت کی ان باتوں کو. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.